آج ہم آپ کو کچھ مشہور کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے بھی نام بتائیں گے، اور کچھ فارسی و اردو کی اہم جو لغات ہیں ان کے نام بتائیں گے۔ میر انیس کی فن مرثیہ نگاری پر کتابیں اور ان کے مصنفین، اردو قصائد پر لکھی گئی کتابیں، مرثیوں پر لکھی گئی چند مشہور کتابیں ہیں جو آپ کو ہم اس وقت بتائیں گے۔ میں ہوں ایم خورشید خان، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میر انیس کی فن مرثیہ نگاری پر کچھ اہم کتابیں۔ پہلی ہے میر انیس بحیثیت رزمیہ شاعری، اس نام سے کتاب لکھی ہے اکبر حیدری نے۔ انیس کی مرثیہ نگاری، اس عنوان سے کتاب لکھی ہے جعفر خان اثر نے لکھی ہے۔ میر انیس سے تعارف، یہ کتاب لکھی ہے صالح عابد حسین نے۔ انیس کے مرثیے کے نام سے کتاب لکھی ہے صالح عابد حسین نے۔ انیس کی شخصیت اور فن، اس عنوان سے کتاب لکھی فضل امام نے۔ انیس شناسی گوپی چند نارنگ کی ہے کہ گوپی چند نارنگ کی کتاب انیس پر کون سی لکھی ہوئی ہے، تو انیس شناسی کے نام سے۔ انیسیات کے نام سے مسعود حسین رضوی نے لکھی کتاب، اور مسعود حسین رضوی نے روح انیس کے نام سے بھی لکھی ہے۔ فرہنگ انیس کے نام سے نائب حسین نقوی نے لکھی۔ انیس کے عنوان سے لکھی ہے نیر مسعود نے یہ کتاب لکھی ہے۔ موازنہ انیس و دبیر کس کی تخلیق ہے، تو آپ کا جواب ہوگا شبلی نعمانی، یا موازنہ انیس و دبیر کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو شبلی نعمانی کی ہے۔ مرزا دبیر کی فن مرثیہ نگاری پر کچھ کتابیں۔ مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری، اس عنوان سے کتاب لکھی ہے ایس اے صدیقی نے لکھی ہے۔ دبستان دبیر کے عنوان سے کتاب لکھی ذاکر حسین فاروقی نے۔ مرزا سلامت علی دبیر کے نام سے کتاب لکھی محمد زمان خان نے۔ معاصرین مرزا دبیر تقابلی مقابلہ، طاہر حسین کاظمی نے کتاب لکھی ہے۔ ان کتابوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ کتابیں ضرور امتحانات میں آتی ہیں، اکثر کئی سوالات آ جاتے ہیں ان کتابوں پر۔ موازنہ انیس و دبیر، دیکھیے پھر آ گیا، یہ شبلی نعمانی کا لکھا ہوا ہے۔ اور فارسی و اردو کی چند اہم لغات، اب یہ لغت آ گئی جس کو ہم ڈکشنری کہتے ہیں۔ آصف اللغات کے نام سے عزیز جنگ والا نے فارسی میں لکھی، یہ فارسی زبان میں ہے۔ اردو ہندی لغت کے نام سے ایک لغت لکھی ہے بیلیٹ نے۔ امیر اللغات کے نام سے امیر مینائی نے لکھی ہے۔ انگلش اردو ڈکشنری، یہ مولوی عبدالحق کی لکھی ہوئی، بہت مشہور ہے یہ ڈکشنری۔ انگلش اردو ڈکشنری کا تخلیق کار کون ہے، تو عبدالحق ہیں، اور یہ انجمن ترقی اردو ہند اردو گھر نئی دلی سے چھپی ہے۔ لغت کبیر کے عنوان سے عبدالحق کی کتاب ہے۔ جامع اللغات کے نام سے خواجہ عبدالمجید نے لکھی۔ سراج اللغات کے نام سے یہ لغت لکھی ہے سراج الدین نے۔ اور سرمایہ زبان اردو کے نام سے جلال لکھنوی نے لکھی۔ عزیز اللغات کے نام سے عزیز لکھنوی نے لکھی ہے۔ غیاث اللغات محمد غیاث الدین نے لکھی ہے۔ فرہنگ اثر کے نام سے اثر لکھنوی نے لکھی ہے۔ فرہنگ آصفیہ کے نام سے سید احمد دہلوی نے لکھی ہے یہ لغت۔ اور فیروز اللغات کے نام سے بہت مشہور ہے فیروز اللغات، دوستو اپنے پاس رکھیے گا اس لغت کو۔ اور فیروز اللغات کے عنوان سے فیروز الدین نے لکھی ہے، بہت عمدہ یہ لغت ہے اردو کی۔ اور قدیم اللغات کے نام سے جمیل جالبی نے لکھی ہے، جو علی گڑھ میں پیدا ہوئے اور کراچی میں انتقال ہوا تھا۔ کریم اللغات کے نام سے کریم الدین نے لکھی۔ لغات اردو کے عنوان سے یہ لغت ترتیب کی ہے خواجہ عبدالرؤف نے۔ لغات کشوری، یہ بہت مشہور ہے، یہ ترتیب دی ہے منشی نول کشور نے۔ مصباح اللغات کے نام سے عبدالحفیظ نے لکھی ہے، اور معیار اردو کے نام سے جلیل مانک پوری نے ترتیب دی ہے یہ لغت۔ مہذب اللغات کے عنوان سے مہذب لکھنوی نے ترتیب دی لغت۔ نصیب اللغات کے عنوان سے نسیم امروہوی اور نور اللغات کے نام سے نور الحسن کاکوروی نے ترتیب دی ہے یہ لغت۔ اردو قصائد پر لکھی گئی کچھ اہم تنقیدی کتابیں بہت مشہور ہیں اور اکثر ان پر سوالات آتے رہتے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ، یہ کس کی تصنیف ہے؟ محمود الہی کی۔ قصائد سودا کس کی تصنیف ہے؟ پروفیسر عتیق احمد صدیقی کی۔ انتخاب قصائد اردو کس نے لکھی ہے؟ ابو محمد سحر نے لکھی ہے۔ قصیدہ نگاران اتر پردیش کے عنوان سے تنقیدی کتاب
کس نے لکھی ہے؟ علی جواد زیدی نے۔ برقی تجلی و صحفیہ ولا عزیز لکھنوی نے لکھی ہے۔ انتخاب سودا کے نام سے رشید حسن نے کتاب لکھی ہے۔ مرات الغیب کے عنوان سے امیر مینائی کی لکھی ہوئی ہے۔ مجموعہ قصائد مومن یہ ضیاء احمد بدایونی نے قصائد پر کتاب ترتیب دی ہے اور یا لکھی ہے۔ تنقید و تجزیہ اور اردو قصیدہ نگاری اس کے مصنف ہیں ابو محمد سحر۔ قصائد ذوق کے عنوان سے سرشار سلیمانی نے کتاب لکھی ہے۔ اب آتے ہیں مرثیوں پر لکھی گئی کچھ کتابیں۔ یہ مرثیوں پر لکھی گئی کتابیں ہیں۔ مرثیہ غالب، حالی نے غالب کی موت پر لکھا مرثیہ، اس نام سے یہ کتاب لکھی ہے کہ غالب کی موت پر کس نے مرثیہ لکھا تھا؟ تو حالی نے لکھا تھا۔ حالی غالب کے شاگرد تھے۔ مرثیہ داغ کے عنوان سے کس نے لکھا؟ اقبال نے لکھا۔ داغ کے موت پر یہ مرثیہ لکھا تھا اور یہ کتاب چھپی مرثیہ داغ کے نام سے، کیونکہ داغ کے شاگرد تھے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں ایک نظم لکھی ہے۔ اقبال نے والدہ کی موت پر، یعنی کہ ان کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تھا تو ان کی یاد میں علامہ اقبال نے والدہ مرحومہ کی یاد میں اس عنوان سے ایک نظم لکھی اور یا ایک مرثیہ لکھا گوپال کرشن گوکھلے کے عنوان سے۔ چکبست نے لکھا تھا گوپال کرشن کی موت پر، جب گوپال کرشن کا انتقال ہو گیا تھا، موت ہو گئی تھی، تو اس پر انہوں نے یہ مرثیہ لکھا، اس کا عنوان رکھا گوپال کرشن گوکھلے۔ اردو مرثیے کی سرگزشت، یہ مرثیہ لکھا اسد ادیب نے لکھا۔ اودھ میں اردو مرثیہ نگاری کا ارتقاء اکبر حیدری نے لکھا تھا۔ اردو مرثیہ نگاری امہانی اشرف نے لکھا۔ دکن میں مرثیہ اور عزاداری کے عنوان سے رشید نے لکھا۔ مرثیے کی سماجیات سید عقیل رضوی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اور اردو مرثیہ علی عباس حسینی کا لکھا ہوا یہ مرثیہ ہے۔ اردو مرثیہ اسی عنوان سے لکھا ہے شارب ردولوی نے۔ اگر ایک نام دے دیں اس میں سے، دونوں میں سے، یا اس کا دے دیں یا اس کا دے دیں تو تب ٹک کیجیے گا، دونوں کا نہیں دیں گے، کیونکہ دونوں کی کتابیں ایک ہی ہیں، اردو مرثیہ اور اردو مرثیہ کے نام سے۔ تو دونوں کا چاروں آپشن میں سے ایک ہی جواب صحیح آئے گا، علی عباس حسینی آ جائیں یا شارب ردولوی آ جائیں۔ اردو مرثیہ کا ارتقاء یہ مسیوس جماں نے لکھا ہے۔ اردو مرثیہ میر انیس کے بعد یہ طاہر حسین کاظمی نے مرثیے پر کتاب لکھی ہے۔ ناظرین، یہ تھے کچھ اہم کتابوں کے نام جو اکثر ہمارے امتحانات میں آتے رہتے ہیں اور ان کو یاد رکھنا ہمارا بہت ضروری کام ہے، اور ان سب کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اچھے رہیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔